بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الواحد الاحد الفرد الصمد والصلاة والسلام علی مصدر الخیر واشرف بریتہ ابی القاسم المصطفى محمد وعلی آلہ الاطیبین الاطہرین المنتجبین. اما بعد. برادران عزیز، پروردگار عالم نے انسان کو اس زمین میں بھیجا ہے اور اس کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء کو بھی بھیجا ہے، اور ان میں 313 رسولوں کو بھیجا ہے، اور اولو العزم انبیاء بھیجے ہیں، اور ان انبیاء کو کتابیں دے کر بھیجا ہے اور صحیفے دے کر بھیجا ہے. 103 کتابیں اور صحیفے آسمان سے نازل ہوئے ہیں، جن میں سے مشہور ترین تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے اور قرآن مجید. ویسے تو قرآن مجید کی مختلف آیات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام پر بھی صحیفے نازل کیے گئے، اور اسی طرح سے جناب ابراہیم علیہ السلام پر بھی صحیفے نازل ہوتے رہے، اور اسی طرح باقی رسولوں پر بھی. تو جتنے صحیفے آسمان سے نازل فرمائے ہیں پروردگار عالم نے، وہ سارے صحیفے اس دنیا میں بسنے والی انسانیت کے لیے اللہ کا ایک پیغام ہے، اللہ کی طرف سے ایک میسج ہے، اللہ کی طرف سے ایک خط ہے جو اس نے انسانیت کی طرف بھیجا. اور انہی میسیجز میں سے، انہی خطوط میں سے ایک خط جو خالق کائنات نے انسانوں کی طرف بھیجا ہے، اس کا نام قرآن مجید ہے. قرآن مجید ایک پیغام ہے اللہ کی طرف سے، اسی لیے انبیاء کو پیغمبر بھی کہتے ہیں. پیغام بر یعنی پیغام لانے والا، اللہ کی طرف سے میسج لے کے آنے والا، اللہ کی طرف سے انسانوں کی طرف اس کا خط لے کے آنے والا. تو قرآن مجید بھی اللہ کی طرف سے ایک میسج ہے بندوں کے لیے، اللہ کی طرف سے کھلا خط ہے انسانیت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے قرآن مجید ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں. جس طرح کہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہدی للناس، کہ یہ قرآن پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، اور بالخصوص مومنین کے لیے فرمایا ہدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے اور مومنوں کے لیے بھی ہدایت ہے. اور اس سے ایک خصوصی ہدایت جو مومنین کے لیے اور متقیوں کے لیے ہے، اور ایک عمومی ہدایت قرآن مجید کی وہ پوری انسانیت کے لیے ہے. تو اس خط میں جو خالق کائنات نے اپنے بندوں کی طرف اپنے نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بھیجا ہے، یہ پوری انسانیت کو چاہیے تھا کہ اس خط کو کھول کے پڑھتی اور اسے دیکھتی کہ ہمارے مالک نے، ہمارے خالق نے، ہمارے رب نے ہمارے لیے کیا پیغام بھیجا ہے، اور اس پیغام پر عمل کرنے کی کوشش کرتی. جس طرح سے کہ باقی خطوط ہم کھول کے پڑھتے ہیں، ہماری طرف کوئی خط آئے تو ہم اسے کھولتے ہیں اور پڑھتے ہیں. ہماری طرف کو موبائل کے اوپر کوئی میسج آئے تو فوری طور پہ ہم کھول کے اس میسج کو دیکھتے ہیں کہ کس دوست نے یہ میسج بھیجا ہے، اس نے کیا لکھا ہے اور کیا پیغام دیا ہے. تو چاہیے تو یہ تھا کہ پوری انسانیت اور خصوصاً مومنین اور متقی افراد اور مسلمان افراد اس رب رحیم و کریم کی طرف سے بھیجے ہوئے خط کو پڑھتی، اور اس خط میں جو اس کے مندرجات تھے اور جو کچھ رب العالمین نے تقاضا کیا تھا انسانیت سے، اور جو ضابطۂ حیات ان کے لیے بھیجا تھا، اس کو کھول کے پڑھ کے اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتی. لیکن افسوس کہ ہم موبائل کے پیغام اور موبائل پر آنے والے میسیج تو فوراً کھول کے پڑھتے ہیں، اور اسی طرح سے ہماری طرف اگر کوئی خط دوست بھیجتا ہے یا کوئی بھی شخص بھیجتا ہے تو اسے تو ہم کھول کے پڑھتے ہیں. لیکن قرآن مجید کا جو خط اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف بھیجا، اس کو کھول کر پڑھنے کی بہت سے لوگوں کو توفیق نہیں ہے.
تو قرآن مجید کا جو پیغام ہے اور یہ خط ہے یہ پوری انسانیت کے لیے ہے، اور اس میں عمر کی قید نہیں ہے، اس میں جنس کی قید نہیں ہے۔ جس طرح یہ خط مردوں کے لیے بھیجا اسی طرح سے یہ عورتوں کے لیے بھیجا ہے، جس طرح یہ خط جوانوں کے لیے بھیجا اسی طرح بوڑھوں کے لیے بھی یہ خط ہے۔ قرآن مجید کا یہ پیغام ہے، اور اسی طرح نوجوانوں کے لیے بھی ہے، اسی طرح بچوں کے لیے بھی ہے۔ اور ہم بچوں کو صرف قرآن مجید کی عربی پڑھا دیتے ہیں، اس کا جو ترجمہ ہے وہ عام طور پر پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ حالانکہ حق یہ ہے کہ خداوند عالم کی اس نازل کردہ کتاب کو کھول کے صرف عربی نہ پڑھی جائے، بلکہ عربی عبارت کے علاوہ اس پیغام کو سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ ہمارے پروردگار عالم نے ہمارے لیے کیا پیغام بھیجا ہے۔ اور بہت سے پیغامات جو رب العالمین نے اس خط میں انسان کو بھیجے ہیں اور جو احکامات دیے ہیں، ان میں سے ایک حکم جو ہے وہ والدین کا احترام ہے۔ تو 3 آیات کا قرآن مجید سے میں نے انتخاب کیا ہے، اور یہ تمام اولاد کے لیے ہے۔ اپنے والدین کے متعلق رب العالمین نے ان کے احترام کے متعلق جو قرآن مجید میں بات کی ہے وہ آپ کے سامنے میں 3 آیات رکھ دیتا ہوں، اور یہ آیات ظاہر ہے نوجوانوں کے لیے بھی ہیں، جوانوں کے لیے بھی ہیں، اور یہ آیات جو ہیں بچوں کے لیے بھی ہیں، اور جو اس منزل رشد تک پہنچ چکے ہیں اور ان کی عقل و شعور ان کا اجاگر ہو گیا ہے، تو ان کو بھی، خواتین کے لیے بھی، لڑکیوں کے لیے بھی یہ پیغام ہے۔ یہ پیغام دعا زہرا کے لیے بھی ہے۔ قرآن مجید کا پیغام، قرآن مجید کا یہ میسج، اور صرف دعا زہرا کے لیے نہیں بلکہ تمام بچیوں کے لیے بھی ہے، تمام لڑکیوں کے لیے بھی ہے، جو شعور رکھتی ہیں، جو سمجھتی ہیں، تو ان کے لیے یہ پیغام ہے۔ تو سب سے پہلے لائٹ بھی چلی گئی ہے، بہرحال میں اپنا بیان جاری رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے جو ہے یہ سورہ نساء ہے جی، اور اس کی آیت 36 ہے، جس میں خالق کائنات نے تمام اولاد کو یہ ایک پیغام دیا ہے۔ خصوصی طور پر یہ پیغام کا آغاز ہوتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ یہ وہ پیغام ہے جو پروردگار عالم نے ہر اولاد کو دیا ہے، خواہ وہ مرد ہیں یا صنف نازک سے تعلق رکھتے ہیں، عورت ہیں، خواتین ہیں، بچیاں ہیں، سب کے لیے پیغام ہے۔ اور اس پیغام میں خصوصی بات یہ ہے کہ پروردگار عالم نے سب سے پہلے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، اور اس کے بعد یہ حکم دیا ہے کہ شرک کا ظلم نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور اس کے بعد بلا فاصلہ، بغیر کسی فاصلے کے حکم ہو رہا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ اللہ کی عبادت اور اس کی توحید کا ذکر کرنے کے بعد، یعنی ذکر توحید کے بعد کہ لا تشرکوا بہ شیئا، اس کے فوراً بعد والدین کے ساتھ نیکی کرنے اور احسان کرنے کا حکم دینا اس بات کی بین دلیل ہے اور ثبوت ہے کہ توحید کے بعد اہم ترین چیز والدین کے ساتھ نیکی ہے۔ خداوند عالم اگر چاہتا تو اس آیہ مجیدہ میں ذکر توحید کے بعد اور اپنی وحدانیت کے ذکر کے بعد کوئی اور ذکر کر دیتا، نماز کا ذکر کر دیتا، روزے کا ذکر کر دیتا، زکوٰۃ یا حج کا ذکر کر دیتا، نہ فروغ دین میں سے کسی چیز کا ذکر کیا اور نہ ہی اصول دین میں سے ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد فوراً بعد والدین کے متعلق ذکر کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ جس طرح توحید ایک اہم ترین چیز ہے ایک مسلمان کے لیے اور مومن کے لیے، تو اس توحید کے بعد سب سے اہم ترین چیز اپنے والدین کا اکرام، ان کا احترام، ان کے ساتھ نیکی اور ان کے ساتھ احسان کرنا ہے۔
اس کے بعد دوسری آیہ مجیدہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اس میں بھی توحید کا ذکر کیا ہے، اور تیرے پروردگار کا یہ فیصلہ ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہ آیہ مجیدہ جو ہے یہ سورہ اسراء کی 23ویں آیت ہے، اور اس آیت کا آغاز بھی خداوند عالم فرما رہا ہے کہ تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ تو آپ نے دیکھا سورہ اسراء کی اس آیہ مجیدہ میں بھی پروردگار عالم نے اپنی توحید کے ذکر کے ساتھ، اپنی عبادت کے ذکر کے ساتھ فوراً بعد کسی بھی اور چیز کا ذکر نہیں کیا، قیامت کا ذکر نہیں کیا، نبوت کا ذکر نہیں کیا، اور اصول فروع دین میں سے کسی چیز کا ذکر نہیں کیا ہے، بلکہ پروردگار عالم نے فوراً بعد والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا اہم مسئلہ ہے نگاہ ذات توحید میں، کہ پروردگار عالم اپنی توحید کے بعد والدین کے ساتھ نیکی کا ذکر کر رہا ہے۔ آگے فرماتا ہے اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اور تمہاری موجودگی میں اگر والدین میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حد تک پہنچ جائے، بوڑھا ہو جائے، فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، تو تم اپنے والدین کے سامنے اف بھی نہیں کر سکتے ہو، یعنی ایک چھوٹی سی نافرمانی بھی تم نہیں کر سکتے ہو۔ اف کا لفظ کے متعلق سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام مولا کا فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ اگر لفظ اف سے زیادہ کوئی سبک اور حقیر لفظ ہوتا تو خداوند عالم اس آیہ مجیدہ میں اس کا ذکر کرتا، یعنی والدین کے سامنے تم اف بھی، لفظ سے اف بھی نہیں کہہ سکتے ہو۔ تو یعنی ایک چھوٹی سی بھی نافرمانی یا گستاخی تم اپنے والدین کے سامنے نہیں کر سکتے ہو۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان کے سامنے تم اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتے ہو، چیخ کر بات نہیں کر سکتے ہو، والدین کی آواز پر تم اپنی آواز کو بلند نہیں کر سکتے۔ قُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور بڑی بزرگواری کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ ان سے بات کرنا اپنے والدین کے ساتھ۔ اور اس کے بعد اسی سورہ اسراء کی یہ تیسری آیت اب میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، یہ سورہ اسراء کی آیت 24 ہے۔ اس میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور بڑی رقت کے ساتھ، بڑی نرم، رحمت یعنی نرم دلی، رقت بڑی نرم دلی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اپنے والدین سے تم پیش آؤ۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ذلت کا پہلو پھیلائے رکھو اپنے والدین کے سامنے نرم دلی کے ساتھ۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اللہ سے یہ دعا کرتے رہو کہ اے ہمارے پروردگار، جس طرح ہمارے والدین نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا، اسی طرح سے تو ہمارے والدین پر رحم فرما۔ یہ تمہاری دعا ہونی چاہیے، یعنی والدین، پروردگار عالم قرآن مجید میں والدین پر الزام لگانے کی بات نہیں کر رہا، ان پر تہمت دھرنے کی بات نہیں کر رہا، ان سے نفرت کرنے کی بات نہیں کر رہا، ان پر ظلم ڈھانے کی بات نہیں کر رہا، ان کی نافرمانی کی بات نہیں کر رہا، بلکہ خالق کائنات قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ تم دعا کیا کرو اپنے والدین کے لیے، اور دعا کیا کرو کہ اے ہمارے پروردگار، جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھ پہ رحم کیا، یعنی میں حرکت نہیں کر سکتا تھا، چل نہیں سکتا تھا، بیٹھ نہیں سکتا تھا، میں خود سے اپنی بھوک نہیں مٹا سکتا تھا، میں خود سے اپنی پیاس نہیں بجھا سکتا تھا، خود سے اپنا لباس نہیں پہن سکتا تھا،
خود سے اپنی ضروریات زندگی میں سے کسی بھی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا تھا، اور میری ہر ضرورت کو میرے والدین نے اگر مجھے نہانے کی ضرورت پڑتی تھی تو وہ نہلاتے تھے، اگر مجھے لباس کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ مجھے پہناتے تھے، اگر مجھے پیاس لگتی تھی تو وہ مجھے پانی پلاتے تھے، مجھے اگر بھوک لگتی تھی تو وہ مجھے کھانا کھلاتے تھے، مجھے دودھ پلاتے تھے، اور میری ہر ضرورت کا خیال رکھتے تھے۔ اور انہوں نے مجھے پروان چڑھایا، جس طرح سے انہوں نے مجھ پہ رحم کیا، اور میرے ساتھ کوئی سختی نہیں کرتے تھے، اور میری جو ہے میں انہیں بچپن میں لا علمی کی بنیاد پر تنگ کرتا تھا اور ان کے آرام میں خلل ڈالتا تھا اور روتا رہتا تھا، تو مجھے پیار کرتے تھے، مجھ سے محبت کرتے تھے، اور بڑے خلوص کے ساتھ انہوں نے میری پرورش کی۔ تو اے ہمارے پروردگار، تو بھی اسی طرح سے میرے والدین پر رحم فرما۔ تو یہ 2 آیتیں سورہ اسراء سے اور ایک آیہ مجیدہ سورہ نساء سے، یہ ایک پیغام ہے، یہ خط ہے ہر اولاد کے لیے جو والدین کے متعلق پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ اگر اب قرآن مجید کے بعد احادیث نبویہ میں اور روایات میں آ جائیں تو روایات میں تو اور احادیث میں یہاں تک موجود ہے کہ اگر والد آ گئے ہیں اور کوئی بیٹا یا بیٹی اگر بیٹھی ہوئی ہے تو دین یہ کہتا ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ اس بیٹے اور بیٹی کو چاہیے کہ والد جیسے ہی آئیں کمرے میں یا کہیں صحن میں داخل ہوئے ہیں تو وہ اولاد اٹھ کے کھڑی ہو جائے والدین کے احترام میں۔ اور اگر والدین چل رہے ہیں، کہیں سفر پہ جا رہے ہیں، راستے میں ہیں اور اولاد ساتھ ہے، تو اولاد کو حکم ہے کہ تم اپنے والدین کے آگے نہیں چل سکتے۔ مدینہ کے بازار میں ایک نوجوان اپنے والد کے آگے چل رہا تھا اور بوڑھا والد پیچھے چل رہا تھا، تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس جوان کو روکا اور فرمایا کہ جتنے قدم تو اپنے والد کے آگے چلا ہے اتنے دن خالق کائنات نے تیری زندگی سے کم کر دیے ہیں۔ تجھے کیسے جرأت ہوئی ہے کہ تم اپنے والد کے آگے چلو؟ تم پیچھے چلو اور اپنے والد کو آگے چلنے دو۔ اور اسی طرح سے روایات میں احادیث میں یہ ذکر ہے کہ اولاد کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرے۔ جناب یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور کنعان سے یعنی فلسطین سے ان کے باپ جب چلے تھے، یوسف علیہ السلام جب عزیز مصر بنے اور مصر میں جب وہ پہنچے جناب یعقوب علیہ السلام اپنی باقی اولاد کے ساتھ اور اپنے خاندان کے ساتھ، تو ان کے استقبال کے جناب یوسف علیہ السلام آئے، لیکن اس وقت چونکہ وہ عزیز مصر تھے تو جناب یعقوب علیہ السلام پیدل تھے، اور جناب یوسف علیہ السلام کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اب عزیز مصر ہوں تو کیسے نیچے اتروں اپنی سواری سے، اور اپنے گھوڑے سے نیچے نہیں اترے کہ لوگ کیا کہیں گے، اور گھوڑے پر اسی طرح سے سوار ہوئے۔ تو تفاسیر میں ہے کہ ایک نور ان کی پشت سے نکل کر پرواز کر گیا، اور جب انہوں نے سوال کیا فرشتے سے جبرائیل سے، تو جبرائیل نے کہا کہ خالق کائنات نے تیری اس حرکت کو ناپسند کیا ہے کہ تیرا بوڑھا باپ جو کنعان سے چل کے آیا ہے تجھے ملنے کے لیے، لیکن تو گھوڑے پہ سوار رہا ہے اور گھوڑے سے اتر کر تو نے اپنے بابا کا احترام نہیں کیا۔ حالانکہ جناب یوسف علیہ السلام نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں، اور خداوند عالم نے انہیں صدیق کے خطاب سے بھی ملقب فرمایا ہے قرآن مجید میں، اور انتہائی پاک دامن نبی، لیکن اس کے باوجود ارشاد رب العزت ہوا کہ ہم نے تیری نسل سے نبوت کو ختم کر دیا ہے۔ اب یہ نبوت اور رسالت تیرے کسی اور بھائی کی نسل سے ہوگی، تیری نسل سے ہم نے نبوت کو اس لیے ختم کر دیا ہے کہ تو نے اپنے باپ یعقوب کا احترام نہیں کیا اور سواری سے نیچے نہیں اترا۔ تو یہ والدین کا احترام اس حد تک واجب اور ضروری ہے۔ یہ پیغام دعا زہرا کے لیے بھی ہے جو انٹرویو دیتی ہے اور انٹرویو کے دوران اپنے والدین کے دل شکنی کرتی ہے اور ان کی توہین و تذلیل کرتی ہے اور ان سے نفرت کا اظہار کرتی ہے، اور وہ اس کے پیچھے پیچھے مارے پھر رہے ہیں۔ ماں بار بار بے ہوش ہوتی ہے اور صبح و شام روتی ہے، اور ماں کے آنسوؤں کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ ماں کے آنسو ہیں جو پہاڑوں کو پگھلا دیں، یہ ماں کے آنسو ہیں
کہ ایک آنسو ہر صاحب دل کے دل کو پگھلا دیتا ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ایسی لڑکیوں کے سینے میں کہ دل کی بجائے کہ خالق کائنات نے کوئی پتھر رکھ دیا ہے۔ والدین کا احترام و اکرام بھی لوگ نہیں کرتے۔ روایات اور احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ جوانی کی موت انہیں آ جاتی ہے، وہ جوانی میں مر جاتے ہیں۔ ایک واقعہ ہے بصرہ کی سرزمین کا، عراق بصرہ کی سرزمین کا واقعہ ہے کہ ایک نوجوان اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے ہی باغ میں داخل ہوا اور بوڑھا باپ وہاں کام کر رہا تھا، اور دوست نے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو اس نے غرور سے کہہ دیا کہ یہ تو ہمارا نوکر ہے۔ باپ کے کانوں تک یہ لفظ پہنچے تو اس کا دل ٹوٹ گیا، اور اس باپ کے دل سے اپنے بیٹے کے لیے جو آہ نکلی تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دوسرے دن دجلہ کے دریا سے اس نوجوان کی لاش ملی۔ تو جو باپ کے دل سے نکلی ہوئی آہ ہوتی ہے وہ جوانی کی موت کا سبب بن جاتی ہے۔ اور خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ان اللہ سریع الحساب، کہ اللہ بہت جلدی حساب لیتا ہے۔ تو یہ چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے، دعا زہرا کو بھی ذہن میں رکھنی چاہیے، اور اپنے والدین کے اوپر جو وہ کیچڑ اچھال چکی ہے اور جو ان کی توہین و تذلیل کر چکی ہے، اگر میری آواز اس تک پہنچتی ہے، اور صرف اس دعا زہرا تک نہیں، اس ملک کی تمام دعا زہرائیں جو ہیں، تمام بچیاں جو ہیں، خواہ وہ نمرہ قاسمی ہو، خواہ وہ دعا زہرا ہو، خواہ وہ کوئی بھی لڑکی ہو، تو اسے مستقبل میں بھی کوئی لڑکی اگر کوئی ایسا قدم اٹھاتی ہے تو اسے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ قرآن مجید میں خالق کائنات اپنے والدین کے متعلق کیا فرما رہا ہے، اور شریعت اسلامیہ اس قسم کی کورٹ میرجز کے متعلق کیا کہتی ہے۔ نبی کریم کی واضح حدیث ہے کہ لا نکاح الا بولی، کسی بھی کنواری لڑکی کا نکاح ولی یعنی سرپرست کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ہاں البتہ عورت اگر طلاق یافتہ ہے، مطلقہ ہے، تو وہ اپنے ولی کی اجازت کے بغیر، اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر نکاح کر سکتی ہے، یا اگر عورت بیوہ ہے تو وہ نکاح کر سکتی ہے اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر۔ لیکن ایک کنواری لڑکی جو ہے وہ اپنے سرپرست اور اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی ہے۔ تو یہ جو نکاح ہے یہ نکاح بھی باطل ہے، اور جو والدین پر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے اس کا بھی یقیناً حساب ہوگا، اور یہ دنیا واقعی مکافات عمل ہے۔ اور وہ لوگ جو اس قسم کی ایک زشت اور بری حرکت کا ساتھ دے رہے ہیں اور ہم نوائی کر رہے ہیں، اور مل کر ان والدین پر کیچڑ اچھال رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مکافات عمل ہے یہ دنیا، تو انہیں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ واقعی یہ مکافات عمل ہے، اور آپ کو بھی اس مکافات عمل سے گزرنا پڑے گا۔ اس صورتحال سے آپ کو دوچار ہونا پڑے گا کہ آپ والدین کی تذلیل کرنے میں شریک ہیں، اور والدین کی توہین کرنے میں مصروف ہیں، اور آپ ایک ناجائز کام کا ساتھ دینے میں مصروف ہیں، اور آپ ہمارے اس ملک پاکستان میں ظلم اور فحاشی کو رواج دینے میں مصروف ہیں۔ تو اس کے مکافات عمل کے لیے آپ کو تیار رہنا چاہیے، نہ کہ آپ یہ والدین سے کہیں کہ یہ مکافات عمل ہے۔ انہوں نے تو قرآن سر پہ رکھ کے ثابت کر دیا کہ انہوں نے اس قسم کی کوئی حرکت نہیں کی ہے، اور پوری قوم دیکھ رہی ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، ان کی بے گناہی ثابت ہو چکی ہے۔ تو اس کے بعد چاہیے یہ کہ اب آپ کو کم از کم شرمندہ ہو کے معافی مانگنی چاہیے، اور دعا زہرا کو بھی سوچنا چاہیے کہ مجھ سے ایک غلطی ہو گئی ہے، میں غلط قدم جذبات میں اٹھا بیٹھی ہوں، تو آپ نے تدارک کرنا ہے، اور اپنے والدین کی خدمت میں پہنچنا ہے۔ اور اگر آپ نے اسی لڑکے سے ہی اگر آپ نے شادی کرنا ہے تو آپ والدین کے پاس دوبارہ جائیں اور اپنے والدین سے درخواست کریں، اگر وہ مناسب سمجھیں گے تو دوبارہ اس لڑکے کے ساتھ آپ کی شادی ہو سکتی ہے۔ لیکن اس وقت آپ کا یہ گناہ، آپ کا نکاح جو ہے یہ نکاح نہیں ہے، یہ گناہ ہے آپ کا، اور زندگی بھر اگر آپ رہتی ہیں اس لڑکے کے ساتھ تو آپ جو ہیں یہ گناہ کر رہی ہیں، آپ جرم کر رہی ہیں، اور ہونے والی جو اولاد ہوگی وہ بھی حلال زادہ نہیں ہوگی۔
یہ ایک سیریس معاملہ ہے، ایک سنجیدہ موضوع ہے، اس پہ سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔